ہر مسلمان کا اس پر عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یعنی ایک دن ضرور یہ دنیا ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہوگی اور سب انسانوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اور قیامت کب آئے گی، یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بارے میں نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی، تو انہوں نے فرمایا کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جیسے کہ تم یعنی جبرائیل نہیں جانتے کہ قیامت کب ہوگی، ایسے ہی میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے ظاہر ہونے کے کچھ نشانیاں اور علامتیں بتائی ہیں۔ اور قیامت کے نشانیاں دو قسم میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک قیامت کے چھوٹی نشانیاں کہ اس میں سے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ اور ابھی ظاہر ہوں گے قیامت تک، اور ایک قیامت کی بڑی نشانیاں، بڑی علامتیں کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو توبے کا دروازہ بند ہوگا اور قیامت یقینی ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہم قیامت کے چھوٹی نشانیوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو قیامت کے چھوٹی نشانیاں اللہ کے نبی کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی ہے ظاہر ہونا، اور قیامت کے سب سے پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دس کہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، یعنی سارے انبیاء اور ان کے اقوام گزر چکے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو یہ قیامت کے بہت نزدیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد خود قیامت کے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں قیامت کے ایک نشانی جو ظاہر ہو چکی ہے وہ چاند کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ہے۔ یہ بھی قیامت کے ایک نشانی ہے جو پہلے انبیاء کے دور میں ہی بتایا جاتا تھا کہ قیامت کے نزدیک چاند دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ اور اسی طرح قیامت کے بہت سارے نشانیاں خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر ہو گئی، جیسے بیت المقدس کا فتح ہونا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئی تھی اور یہ قیامت کی ایک نشانی تھی۔ اور اسی طرح طاعون کے مرض کا پھیلنا، اور یہ بھی خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر ہوا تھا کہ طاعون کا ایک مرض بہت زیادہ انہیں لوگوں میں پھیل گیا تھا۔ اور اسی طرح قیامت کے تیسری نشانی جو خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر ہوئی وہ مسلمانوں کے امام کا قتل ہونا ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی صورت میں قیامت کی یہ نشانی پوری ہو گئی۔ اور چوتھا نشانی جو خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر ہوا، مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان جنگ کا ہونا، جو یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے صورت میں پوری ہوئی۔ یعنی جنگ جمل جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ جنگ ہوا تھا، اور جنگ صفین جس میں علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جنگ ہوا تھا۔ اور پانچواں نشانی جو خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ سجاح نامی عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مسلمہ کذاب، اسی طرح بہت سے لوگ، اور آج بھی یعنی کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور چھٹا نشانی جو خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر ہوا وہ خوارج فرقہ کا ظاہر ہونا ہے۔ فرقہ خوارج کے نام سے جو دین سے نکل گئے تھے اور انہوں نے اپنے طرف سے بہت سارے عقیدے وغیرہ بنائے تھے، یہ خلفائے راشدین کے دور میں ظاہر ہوا تھا، اور یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے نشانیاں تابعین کے دور میں ظاہر ہوئے، جیسے سب سے بڑا نشانی قیامت کا جعل احادیث، یعنی لوگ نقلی اور جعلی احادیث بنائیں گے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دیں گے، اور ایسے بہت سے لوگ یعنی بہت سے فرقے بن گئے جو اپنی طرف سے بات کو بناتے تھے اور اللہ کے نبی کی طرف نسبت دیتے تھے۔ اور اسی طرح تابعین کے دور کے بعد بہت سارے قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے بہت سارے ظاہر ہو چکے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہیں، جن میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ سرزمین حجاز میں ایک بہت بڑے آگ کا ظاہر ہونا، اور یہ سال 654 میں ظاہر ہو گیا تھا۔ اور مسلمانوں کا مغل یا منگوروں کے ساتھ جنگ ہونا، جو یہ بھی سلطنت عثمانیہ میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو اللہ کے نبی کے احادیث سے ہی انکار کریں گے، یعنی وہ احادیث کی حجیت کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ فرقہ بھی ظاہر ہو چکا ہے، اس وقت ایک گروہ ہے جو احادیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن کو مانتے ہیں۔
اور قتل و فساد بہت زیادہ ہو جائے گا، جہل بہت زیادہ ہو جائے گا اور علم کم ہو جائے گا، اور ٹائم اور وقت بہت زیادہ بے برکت ہو جائے گی. جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ٹائم اتنا بے برکت ہو جائے گا کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرا ہے، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرا ہے، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے 1 گھنٹہ گزرا ہے. اور آج یہ بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ ٹائم اتنے جلدی گزر جاتا ہے کہ انسان کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ سال کیسے گزر گیا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور بے حیائی اور فحشا بہت زیادہ عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گا، اور لوگ اس کے نام چینج کر کے یعنی دوسرے ناموں سے شراب نوشی کریں گے. اور اسی طرح قیامت کے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف مشہور لوگوں کو سلام کریں گے، اور تجارت بہت زیادہ عام ہو جائے گی، اور قطع ارحام بہت زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ دیں گے، اور جھوٹی گواہی بہت زیادہ ہو جائے گی، اور انتشار قلم یعنی قلم بہت زیادہ بے حیثیت ہو جائے گی. ہر قسم کی موضوع، چاہے وہ موضوع اچھا ہو برا ہو، ہر قسم کے موضوع چھاپا جائے گا، یعنی قلم بہت زیادہ بے وقت اور سستی ہو جائے گی. اور لوگ اندھا تقلید کریں گے، یعنی اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، اندھا تقلید کریں گے، اور کوئی حق کے پیچھے حق کو تلاش نہیں کرے گا. اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کریں گے، خدمتکاروں جیسا سلوک کریں گے. اور جو بکریاں چلانے والے ننگے چوپان ہوں گے وہ عمارت بنانے میں مقابلہ بازی کریں گے، یعنی وہ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ بلند بلند عمارتیں بنانے میں ان سب کا مقابلہ ہوگا. اور نان مسلم کنٹریز پر بہت زیادہ حملہ کریں گے، دینداری بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، ظالم حکومتیں پیدا ہوں گے، سڈن ڈیتھس بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور عرب کا علاقہ سرسبز ہو جائے گا. اور خواب بہت زیادہ سچے ہوں گے، یعنی جو خواب لوگ دیکھیں گے وہ فوراً ظاہر ہو جائے گی، وہی چیز ہو جائے گی. اور ایمان کے حفاظت بہت زیادہ مشکل ہوگی. تو یہ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور اگلی ویڈیوز میں قیامت کے بڑی نشانیوں کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے.